السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ کسی نے ایک بار کہا تھا کہ جمہوریت کے خلاف سب سے اچھا اور مؤثر کیس جو ہے نا، وہ ایک عام یا ایوریج ووٹر کے ساتھ 5 منٹ کی گفتگو ہے۔ آج میں آپ کو جمہوریت کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے اور یہ سکھایا بھی گیا ہمیں کہ جمہوریت ہی بہترین نظام ہے، اور جب آپ انتخابات میں ایک انسان کو ایک ووٹ دیتے ہیں تو آپ کو ایک اچھی حکومت ملتی ہے۔ لیکن ایک ایوریج ووٹر وہ کیسے جان سکتا ہے کہ کون اچھا اور کون برا ہے، کون ملک کے حق میں بہتر ہے اور کون نہیں؟ جمہوریت بہرحال ایک اچھا ماڈل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بہترین تھاٹ بھی ہے؟ مثال کے طور پہ چائنا کو لے لیں، ہندوستان کو لے لیں۔ چائنا نے مرکزی حکومت ایک پارٹی حکومت کے ساتھ 300 ملین افراد کو غربت سے انہوں نے نکالا، جبکہ دوسری جانب بھارت نے جمہوریت کے ساتھ 300 ملین افراد کو غربت کے اندر مبتلا کر دیا۔ چائنا کامیاب ہو رہا ہے، اور مجھے غلط نہ سمجھیے گا، میں آمریت کے حق میں نہیں ہوں، میں کوئی ڈکٹیٹرشپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں ہم جمہوریت کو بہتر کرنا ہوگا اور اس کو صحیح اقتدار پہ لانا ہوگا۔ اس وقت جو ماڈل بھارت اور پاکستان میں چل رہا ہے یہ ڈیلیور نہیں کر رہا، اور یہ صحت، تعلیم جیسے بنیادی مسائل کو حل نہیں کر پا رہا، اور اس ماڈل سے بار بار چور، ڈاکو، کرپٹ لوگ اسمبلیز کے اندر پہنچ رہے ہیں۔ ہم اس وقت جو برطانوی جمہوریت کا ماڈل فالو کر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بندہ چاہے وزیر اعظم بن جائے، مگر اس کو اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اتحادیوں کی اچھی بری باتیں ماننی ہوتی ہیں، پاور شیئرنگ کرانی ہوتی ہے۔ چھوٹی پارٹیز اپنے ایک ایک دو دو ووٹوں کے باوجود پارلیمنٹ میں حکومتی جماعت سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں، مجبوراً ان کو وزارتیں بھی دینی پڑتی ہیں، اور بعد میں ان کے نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ اسے جو بھی حکومت آتی ہے، وزیروں، مشیروں اور ترجمانوں کی ایک فوج ہوتی ہے۔ برطانیہ میں یہ ماڈل اس لیے کامیابی سے چل رہا ہے کہ ایک طرف تو برطانوی ووٹر ہماری نسبتاً زیادہ پڑھا لکھا اور سمجھدار ہے، جبکہ ہماری اکثریت دیہی علاقوں سے جو وابستہ ہے، یہاں پڑھے لکھے بھی ذات، برادری، تعلق، واسطہ، ان چیزوں پہ ووٹ ڈالتے ہیں، چاہے وہ کتنی بدماش، کرپٹ، نکما، نااہل کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا، برطانوی سسٹم جو ہے ان کے لیے بہت اچھی اس لیے بھی چل رہی ہے کہ وہاں پر لوکل باڈیز یا لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے بڑا سٹرونگ ہے۔ ہمارے ہاں اول تو لوکل باڈیز کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہے ہی نہیں، اور اگر کہیں ہے بھی تو ان کے پاس نہ اختیار ہے، نہ پیسہ، نہ وسائل کہ وہ کچھ بھی ڈیلیور کر سکے۔ جبکہ جمہوریت کا ایک اور ماڈل امریکہ میں چل رہا ہے۔ امریکہ جو کہ سپر پاور ہے، کبھی اس کے وزیروں کی تعداد تو چیک کریں، 15، 16واں جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہے، 17واں جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے۔ 20 لوگ سے زیادہ تو آپ کو کہیں پہ بھی نہیں نظر آئیں گے نا، میں تو 16 کی بات کر رہا ہوں، لیکن میکسیمم اگر آپ کر لیں تو 18-20 لوگ آپ کو نظر آئیں گے کبھی۔ جبکہ صدر کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی اسپیشلسٹ کو وزارت دے دے یا کسی پروفیشنل کو، یعنی ٹیکنوکریٹ کو۔ ضروری نہیں کہ ہر حال میں اس کو اپنی پارٹی سے ہی بندہ لینا ہو، جن کو ہم ٹیکنوکریٹس جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ پاکستان میں بھی آمریت کے پرفارم کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ٹیکنوکریٹس کو لے کے آتے ہیں، کیونکہ جب بھی ملک میں آمریت آئی تو ٹیکنوکریٹس نے بھاگ دوڑ سنبھالی اور اپنی اپنی وزارت میں بڑا اچھا پرفارم کیا۔ اور دوسری طرف جمہوریت میں وزیروں نے ہمیشہ 5-5 سال اپنی وزارت کو سمجھنے میں گزار دیے، اور پھر اپنے حلقے میں دھکے کھاتے ہوئے۔ حکومت چلانا بالکل ایسا ہے جیسا آپ کسی ہوائی جہاز کو اڑا رہے ہو، اور جہاز اڑانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو میڈیکلی بھی فٹ ہونا ہے، مطلوبہ تعلیم یافتہ بھی ہونا ہے، تجربہ کار بھی ہونا ہے، آپ کو کلیئرنسز بھی کرنی ہے، اور کم از کم ایک 10 سال کا پروسیس ہے، اور تربیت ہوتی ہے آپ کی، پھر آپ جا کے پائلٹ ہوتے ہیں، کپتان ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس بڑے چیکس ہوتے ہیں اور بیلنسز ہوتے ہیں، چاہے وہ سول ایویشن کی طرف سے ہو، چاہے وہ ایئر لائنس کی طرف سے ہو، چاہے آپ کے فلائنگ سکولز کی طرف سے ہوں، آپ کے ہر سال کے ٹیسٹس ہیں، آپ کی ریٹنگز ہیں، اور اسی طرح حکومت کے معاملات ہیں۔ جو مسائل آج پاکستان کو درپیش ہیں، جن میں مہنگائی، بے روزگاری، صحت، کرپشن، دفاع، بارڈرز پر معاملات، گورننس، یہ مسائل تبھی حل ہو سکتے ہیں جب کوئی تجربہ کار اسپیشلسٹ یا پروفیشنلز ان معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں، جو ان مسائل کو نہ صرف سمجھتے ہوں، جن کی گرپ ہو، بلکہ سوال یہ ہے کہ ایسا بندہ سامنے کیسے آ سکتا ہے؟ جو ماڈل اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے، اس میں تو بالکل ناممکن ہے، اور یہ صرف اسی صورت ممکن ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ جائے یا پھر صدارتی نظام کی طرف ہم جائیں۔ صدر اپنی بہترین سے بہترین پروفیشنل کی ٹیم بنائیں، جیسا کہ امریکی نظام حکومت میں ہے، کیونکہ جمہوریت میں تو ہر 5 سال بعد حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن حقیقی مسائل کو ٹھیک کرنے میں 20 سال درکار ہے۔ پالیسیز کا تسلسل
درکار ہوتا ہے، اور ہم جیسے ممالک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی پالیسیز کا تسلسل یا ان کی کنٹینیوٹی ہے، جس کی نئی حکومت آتی ہے اور پرانوں کے تمام پلانز اور پالیسیز کو وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے اور نئے سرے سے دوبارہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ چلے میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں، جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جو جمہوریت ہمارے ملک میں رائج ہے اس نے ڈیلیور ہی نہیں کرنا، اسے ہم نے گول گول بس گھومتے رہنا ہے، کبھی ڈی ادھر رکھ دینی ہے گول کرنے کے لیے، کبھی ڈی ادھر رکھ دینی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک جہاز پہ جا رہے ہیں، فرض کریں پرواز سے پہلے مسافروں کو جمہوری طریقے میں ایک کپتان کا انتخاب کرنے کا اختیار مل جائے۔ فرض کریں 2 امیدوار کپتان بننے کے لیے اب سامنے آ جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے امیدوار کہ آپ مجھے ہوائی جہاز اڑانے دیں تو میں ہوا بازی کے بین الاقوامی قوانین کی پابندی کروں گا، 30,000 فٹ کی بلندی پر ہی جہاز کو اڑاؤں گا۔ مگر دوسرا امیدوار کہتا ہے میں نے تو کبھی جہاز نہیں اڑایا، پر مجھے اگر ہوائی جہاز اڑانے دو تو میں آپ بزنس کلاس سے بیٹھ جانا جا کے، آپ وہاں پہ اپنی خدمت کرانا۔ اب ایک عام ووٹر کو آج کی دنیا میں فرط جذبات اور معلومات کی کمی کی بنا پر ووٹ دے دیتے ہیں، تو قدرتی طور پہ اس شخص کو ووٹ دیں گے جس نے ان سے بزنس کلاس کا وعدہ کر لیا نا۔ اور اس طرح جمہوریت ایک خوفناک شخص کا انتخاب کر سکتی ہے جس نے کبھی ہوائی جہاز اڑانا ہی نہیں ہوتا، نہ اڑایا ہوتا ہے۔ آپ کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم کریش ہو گئے۔ اب ہم کو اس سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے یا اس کو تبدیل کرنا چاہیے؟ آئیں ہم اس کو تباہ ہونے سے پہلے اپنی جمہوریت کو ٹھیک کریں، کیونکہ تو ہمارا دین بھی ہمیں سمجھاتا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وزیر اعظم یا صدر جو ہے نا یہ ٹیکنوکریٹ ہو، وہ پاپولر لیڈر ہو سکتا ہے جس کا ویژن ہو۔ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہوتی ہے اور پھر لوکل گورنمنٹ کو آپ امپاور کرتے ہیں تاکہ عام مسائل اور پالیسی میکنگ یہ 2 الگ چیزیں ہو جائیں، لیجسلیشن پارلیمنٹس میں ہو، اسمبلیز کے اندر ہو۔ جمہوریت کے 2 اپنا فائدے ہیں، ہمارے ملک میں اس کا صرف ایک فائدہ ہو رہا ہے اور ہم خوش ہم سمجھتے ہیں ہمیں پوری جمہوریت مل گئی۔ نہیں، جب تک دوسرا فائدہ پہلے فائدے کے ساتھ جوڑے نہیں جاتا جمہوریت ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ ایک فائدہ جمہوریت کا یہ ہے کہ مقررہ مدت میں الیکشنز ہوں گے اور مقررہ مدت کے اندر پاور ٹرانسفر ہو جائے گی، ایک تو یہ بڑا فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر ادارے کے اوپر اور ہر شخص کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوگا اور وہ اس دائرہ اختیار کے اندر ہی رہ کے کام کریں گے اور اپنے دائرہ اختیار سے باہر نہیں جائیں گے۔ ہم پہلا تو لا رہے ہیں، ہم اس پہ ہی خوش ہو گئے کہ ہم نے جمہوریت لے آئے، نہیں، وہ جمہوریت نہیں ہے۔ جب تک ادارے اور افراد دونوں ایک چیک اینڈ بیلنس کے تحت یعنی نہیں آپ ان کو رکھیں گے تو جمہوریت آپ کی جو ہے یہ متحمل نہیں ہو سکتی اور آپ نان کوالیفائڈ لوگوں کو آپ الیکٹ کرتے رہیں گے۔ اب نان کوالیفیکیشن کی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ نے سرکاری دفتر میں چپڑاسی بھرتی ہونا ہو، لیٹ سے آپ نے منسٹری آف ایجوکیشن میں چپڑاسی بھرتی ہونا ہے، تو کم از کم تعلیم آپ کی FA ہے۔ لیکن اگر آپ نے وزیر تعلیم لگنا ہے تو آپ کو کسی تعلیم کی ضرورت نہیں، آپ عوامی آدمی ہیں جی، آپ 1,00,000-1,50,000 ووٹ لے کے آپ بریانی کی پلیٹیں کھلا کے اور آپ اپنا کھابے کھلا کے آپ اپنا جو ہے وہ الیکٹ ہو گئے۔ آپ کے نیچے کوئی آدمی نہیں ہے، ایون آپ کو چائے پلانے والا نہیں ہے جس نے FA نہ کیا ہو، لیکن آپ کو چاہیے اب آپ کام کرا لیں صاحب سے۔ یہ سیریس ایشوز ہیں، وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر۔ جمہوریت بڑی اچھی چیز ہے، جمہوریت نون سسٹم ہے جس نے ترقی کی، لیکن جب آپ چائنا کو دیکھتے ہیں، جب آپ مڈل ایسٹ کو دیکھتے ہیں، جب آپ اور ممالک کو دیکھتے ہیں، ایون جب آپ برطانیہ وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کو عجیب لگے گا، لیکن اصل انہوں نے ترقی اپنی بادشاہتوں کے اندر ہی کی ہے۔ اب جمہوریت وہ لے کے آئے تاکہ بادشاہ کو ہر ایک قتل نہ کرے، اس کو مارے نہ اور ان کو چلنے بھی دے، اور پھر آ کے بہت لیٹ جب ساروں کو ایجوکیشن مل گئی تو انہوں نے اپنا پارلیمانی نظام اور اپنا مونارکی اس کو سیگریگیٹ کیا، ان کو بھی رولز دیے انہوں نے۔ مونارک جو ہے وہ پارلیمنٹ کے رول پہ حاوی نہیں ہو سکتا، پارلیمنٹ جو ہے وہ مونارک کو ڈکٹیٹ نہیں کرتی۔ اسی طرح برطانیہ ہے، سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، یہ ہالینڈ ہے، یہ سارے ملک، بیلجیم ہے، سارے ملک اسی طرح چل رہے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں شاید جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے جو امریکہ میں رائج ہے وہ کافی ایک
बेहतर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो लगती है। मेरा ज़ाती राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इसमें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जैसे मैंने रिक्वेस्ट की कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।